نے ہم پہ سایہ کیا رحمتیں برسانے والا نہیں، گناہوں سے بخشش کا اعلان کرنے والا نہیں، جہنم سے آزادی کی خوشخبریاں سنانے والا نہیں، جس مہینے میں ہم اگر نفل ادا کریں تو فرضوں کا ثواب، اور فرض ادا کریں تو 70 فرض۔ اسی لیے وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ کوشش کرتے ہیں اسی مہینے میں زکوٰۃ دینے کی، کیونکہ ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب۔ تو اگر کسی پر 100 روپیہ زکوٰۃ واجب ہے، اسے 70 کا ثواب۔ تو حضرات محترم، وہ مہینہ جس میں جہنم سے آزادی کی خوشخبریاں سنائی گئی، لیلۃ القدر کی نعمت سے نوازا گیا، کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہو گئی۔ اکثر مشہور ہے 27ویں کی رات جو گزر چکی، آج 27واں روزہ ہے، کیونکہ کچھ قیاس کے اعتبار سے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ 3 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے سورۃ میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 3 دفعہ چونکہ اس کا ذکر ہوا، حروف 9 ہیں، 9 کو اگر 3 مرتبہ جمع کیا جائے یا 3 سے ضرب کی جائے تو 27 بنتا۔ اس لیے قیاس کے اعتبار سے بھی 27ویں کی رات کی لیلۃ القدر ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ 27ویں رمضان کی رات ہی لیلۃ القدر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کیونکہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں اب سرکار کے فرمان کو اگر مد نظر رکھیں تو ابھی ایک رات بچتی ہے، کل 28واں روزہ ہوگا اور رات 29ویں ہوگی، وہ بھی لیلۃ القدر ہوگی۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جن کی ڈیوٹی ہے نبیوں کے پاس وحی پہنچانا، مگر سرکار کی امت پہ یہ کرم ہوا کہ لیلۃ القدر میں جبریل امین فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر تشریف لایا، اور جو لوگ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا بیٹھ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب فرشتے معصوم پاک فرشتے
دعا کریں گے تو پھر اس دعا کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ عظمت اس مہینے کو یا اس رات کو کیوں ملی؟ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے۔ قرآن کے نزول سے نسبت ہوئی رات کو، رات قدر والی بنتی۔ سبحان اللہ۔ مہینے کی نسبت ہوئی تو مہینہ سب سے عزت والا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس گھڑی قرآن کا نزول ہو وہ گھڑی تو افضل ہو جائے، اور جن کے صدقے قرآن ملا، جس گھڑی میں وہ محبوب آئے، سبحان اللہ، وہ کیوں نہ فضیلت والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسبت سے ہی کام چلتا ہے۔ حضرات محترم، پھر یہ جمعہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ پھر بندہ زندہ رہے نہ رہے کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ زندہ رہیں گے تو پھر تو اگلے سال کا رمضان پاک بھی مل جائے گا، ورنہ آج کا جمعہ بتا رہا ہے کہ رمضان پاک تم سے جدا ہوا جاتا ہے۔ اپنا احتساب کر لو، کیا تم نے رمضان پاک کی قدر کی ہے؟ رمضان پاک کے روزے رکھے ہیں؟ رمضان پاک میں تراویح ادا کی ہے تاکہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن تمہارے شفیع بن کے جائیں؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، فرمایا قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگا، مگر یہ بھی دیکھ لیں کہ شفاعت سب جو بھی شفاعت کرے گا اس وقت جب ہمارے آقا شفاعت کا دروازہ، سبحان اللہ۔ اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اسے شفاعت صغریٰ کہتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب بے نیاز جلالت کا اظہار فرمائے گا، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ لگاؤ کسی اور کا نعرہ، پتہ چلے کہ تم آداب رسالت کو بھی مد نظر نہیں رکھتے اور پلیتوں کے نعرے لگانے شروع کر دیتے۔ ارے وہاں تو اونچی آواز سے صحیح ذکر کرنا بھی منع ہے، جس آواز میں بے ادبی کا شیبہ ہو وہ آواز آقا کی بارگاہ میں نہیں نکلتی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سرکار کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ وہاں ادب چاہیے، وہاں احترام چاہیے، وہاں تو جو بھی آیا ہے سانس بھی بند کر کے آیا، نفس گم کرتا بے آلت جنید و والدین۔ اور ہمیں وہاں نعرے یاد آ جاتے ہیں، ہمیں سیاست یاد آ جاتی ہے۔ سیاست ناپاک چیز نہیں ہے، سیاست ملک کے نظام کو کہتے ہیں۔ اگر وہ آقا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نظام کی بات ہے تو پاک ہے، اگر ہٹ کر ہے تو ناپاک ہے۔ حضرات محترم، ناپاک سیاست کے لیے بندے کو وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ یہاں پاکستان بنا کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا ہے۔ نظام جب نافذ کرتا ہے، نظام
تو بتاؤ آج تک نظام نافذ ہوا؟ وہی انگریزی نظام چل رہا ہے، نظام مصطفیٰ کا نام ہی نہیں ہے۔ مولوی اگر کھڑا ہو جائے بیچارہ سیاست کے لیے تاکہ ہم کوشش کریں نظام مصطفیٰ نافذ ہو، ایک تو افسوس ہے کہ مولوی بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں جنہیں دنیا دار خرید کرتے ہیں، بے شک ایجنسیوں کے بندے ہوتے ہیں۔ ورنہ بابا مولوی کا کیا کام ہے بیچارہ، وہ بنا بتاؤ کہ وہ اتنے بینر اور جناب اشتہارات اور یہ ہینگر وغیرہ کام جو کچھ چھپائے جاتے ہیں، مولوی کا کام نہیں ہے۔ مولوی تو ایک اشتہار بھی نہیں چھپوا سکتا، جو اپنی روٹی بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ یہ جو کروڑوں روپے خرچ کر کے جلسے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے ماں باپ کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی نے خریدا ہوتا ہے۔ خریدے ہوئے جو آتے ہیں انہیں کیا پتہ نظام مصطفیٰ کیسے نافذ کرنا بے ہے شک یا تحفظ ناموس رسالت کیسے کرنا ہے۔ جناب بندہ جو میرے نبی کے لنگر سے پل کے آتے ہیں ان کو پتہ ہے نظام قرآن کیا ہے، نظام پاکستان بنا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے، کلمہ کے نظام کے لیے۔ اب جو چیز لا الہ الا اللہ کے لیے بنے، ایمان سے بتاؤ وہ ثواب ہوتی ہے یا گناہ؟ ثواب ہے نا۔ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے لیے، اور جن نے کہا پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے، جناب بندہ جس ملا کو قائد بنا کر سیاسی لیڈر پیچھے لگ گئے، جس کو علامہ ڈیزل صاحب کہتے ہیں، اس کے والد نے بھی کہا تھا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے کان سے سنا تھا، اس نے بھی کہا تھا پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں۔ انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، اور اس ملا کو بھی میں نے خود کان سے سنا، اس نے بھی کہا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے۔ جو چیز لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ کے لیے بنتی ہے، اس کو گناہ کہنے والا کافر ہوتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ مومن وہی ہے جو لا الہ کو مانتا۔ تو بتاؤ ہم کس کو سلام کریں، ہم کس کے نعرے لگائیں؟ ہم نعرہ لگائیں گے تو مدینے والے کا لگائیں۔ حضرات محترم، ضمنی بات ہے، ہم نے اللہ کرنی ہے، اپنا احتساب کرو۔ خدا نہ خواستہ اگر حقوق رمضان پاک میں سے کوئی حق رہ گیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندہ جو اس کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، یہ نہیں کہ ڈرائیور جیسے سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کانوں کو ہاتھ لگائے گا یہ توبہ ہوگی، نہیں۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، یا اللہ میں بندہ ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں بھول گیا ہوں، تو مجھے معاف کر، میں تیری بارگاہ میں لوٹ کے آ رہا ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں غلطیاں نہیں کروں گا، آئندہ میں کسی قسم کی خباثت نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم ہمارے آقا جن نے اللہ کی توحید سے ہمیں روشناس کرایا، ہمارے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو صرف معاف نہیں، معاف بھی فرماتا ہے، اور جتنے گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ آج کا جمعہ اس بات پر ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ اپنا احتساب کرو، کیا رمضان پاک کا حق پہچانا ہے؟ جناب بندہ کتنا بے حیا ہے وہ بندہ
جو رمضان پاک کے دنوں میں لوگوں کے سامنے کھائے پیے، سگریٹ پیے، پان کھائے، اور تو سگریٹ نہیں پی رہا، تو پان نہیں کھا رہا، تو روٹی نہیں کھا رہا، لوگوں کے سامنے بے حیا، یہ میرے نبی نے کہا تیرے حلق کے نیچے جب اترے گا تو خنزیر کا گوشت بغیر عذر شرعی۔ اگر عذر شرعی ہے اور پھر بندے نے روزہ نہیں رکھا، اسے بھی حکم ہے کہ بندوں کے سامنے کھائے نا، بندوں کے سامنے پیے نا، چھپ کے کھا پی لے، اور اگر وہ بیماری ختم ہو جائے تو پھر قضا بھی کرنی ہے۔ تو حضرات محترم، اب اندازہ لگائیں کہ یہ روزہ اور یہ رات کو جو ہم نے تراویح پڑھی، قرآن مجید سنا، کل جناب قرآن سننے والوں پر بھی رحمت برستی ہے، اور رحمت برسانے کا سبب سنانے والا ہوتا ہے، سنانے والے پر بھی رحمت برستی ہے، سننے والوں پر بھی رحمت برستی ہے۔ رحمت کا تقاضا انعام ہے، لہذا قرآن سنانے والا بھی انعام لیتا ہے، قرآن سننے والا بھی انعام۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں حضرات محترم، کیا ہم نے حق پہچانا؟ قیامت کے دن ہمارے آقا فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، روزہ آ جائے گا، یا اللہ اس بندے نے میرا حق پہچانا تھا، یہ بھوکا تھا، یہ پیاسا تھا، اس نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن صرف تیری رضا کی خاطر اور میری عزت کرتے ہوئے اس نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، عمل زوجیت چھوڑا، بھوک پیاس برداشت کی۔ آج تیری بارگاہ میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں، کرم فرما اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر، اور اس کو تو نجات کا سامان عطا فرما، اسے جنت عطا فرما۔ جناب اللہ روزے کی اس شفاعت کو قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن آ جائے گا، اللہ قرآن کو بھی صورت عطا فرمائے گا، اور وہ کہے گا مولا دن کو تھکا ہوا ہوتا تھا، رات کو مجھے سننے کے لیے یہ پھر قاری کے پیچھے کھڑا ہو جاتا، سنتا رہتا تھا، قاری تھکا ہوا ہوتا تھا لیکن وہ بھی سناتا رہتا تھا، میں آج ان کے لیے شفاعت کرتا ہوں، لیکن ان کی شفاعتیں قبول تب ہوں گی جب مدینے والا شفاعت کا دروازہ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اور کس کی حکومت ہے آج؟ بولو، عارضی حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرنے والوں، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ بلاؤ اپنے حکمرانوں کو، وہ تو خود جہنم میں جل رہے ہیں، تمہاری شفاعت اور سفارش کون کرے گا؟ اگر اس وقت بھی تم میرے بنتے تو آج بھی میں حاکم ہوں، اس وقت میں جب رب اپنی حکومت کا اعلان فرمائے گا، دنیا خوف سے کانپنے لگ جائے گی، لرزہ برندام ہو جائیں گے، پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، حدیث پاک میں آئے دوڑیں گے لوگ انسان، اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے کہ جناب آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ صفی اللہ ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ کو رب نے نبوت و خلافت سے نوازا، آج مہربانی کریں، ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، اللہ جلال میں ہے، اللہ ہم پہ کرم کرے، ہمیں بخش دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری لست لها، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے لیے سنا رہا ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جناب اگر اوروں کے پاس جا کر شفاعت کرانا غیر اللہ کی مدد ہوتی تو قیامت کے دن میدان حشر میں آدم آپ تو نہ فرماتے نا کسی اور کے پاس، وہ تو فرماتے کہ رہو اللہ، ارے آج بھی تم دوڑ رہے ہو، غیر اللہ کے پاس بھاگ رہے ہو، اللہ کے محبوب بندے غیر اللہ نہیں ہوتے، یہ محبوب اللہ ہوتے ہیں۔ جناب غیر اللہ وہ ہیں جو رب سے دور کرتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہے جو رب کے قریب۔ سبحان اللہ۔ اللہ
پھر لوگ دوڑتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تمام انبیاء کرام کے پاس حاضر ہوں گے، کہیں گے ہماری شفاعت کیجیے۔ حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ پاک فرمائیں گے میاں آج اگر منصب شفاعت پہ کوئی ہستی موجود ہے تو اذهبوا الی محمد، وہ دیکھو جو نبیوں کے سلطان بیٹھے ہیں، انبیاء کے سردار بیٹھے ہیں، آج وہ شفاعت کا سہرا اپنے سر پہ رکھ کے بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ جناب اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے فرمایا خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں بھی بنی۔ آقا کی شان دیکھو، مدینے والے کی شان دیکھو، بے حیاؤ تمہیں کیا پتہ مدینے والے کی شان کیا ہے؟ تم وہاں کھڑے ہو کر مردودوں کے نعرے لگاتے ہو، مردودوں کے نعرے لگانے والے لعنتی ہیں، مقبولوں کے نعرے لگانے والے جنتی ہیں۔ حیا کیا کرو، کم از کم کوئی تو مقام دیکھا، لیکن دیکھی تو وہ جس کی آنکھیں ہوں، تم تو اندھے ہو چکے ہو دنیا کی خاطر۔ تم جناب بندہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کون ہے اور گندہ کون ہے۔ اس لیے جناب اس دن سارے انبیاء کہیں گے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی۔ سب کے پاس دوڑے، کہیں بنی بات؟ خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے، کہاں سے کہاں۔ اب دیکھیں بھی اللہ تو عالم الغیب ہے، رب پہلے ہی محبوب کے پاس دوڑا دیتا، سارے نبیوں کے پاس دوڑوا کے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ دکھانا چاہتا ہے پاگلو میرے محبوب کی شان دیکھو، میرے محبوب کی عزت دیکھو، اور جو مشکل کہیں حل نہ ہوتی ہو محمد مشکل کشا ہے۔ دکھایا کہ میرے پیاروں کے پاس بھاگنا بھی غلط نہیں ہے، مگر اس لیے ہر ایک کے دروازے پہ دوڑایا پتہ چلے کہ میاں اگر میدان حشر کا دولہا کوئی ہے تو وہ مدینے کا تاج۔ خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ اس دن پھر یا رسول اللہ کا نعرہ ہوگا، ساری دنیا جمع ہوگی اور جمع ہو کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہی ہوگی، اور ہمارے آقا کیا فرما رہے ہوں گے؟ آقا فرمائیں گے آنا لہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور گھبراؤ نہ میرے غلاموں، میری کنیزوں، میرے امتیوں گھبراؤ نہ، میں اسی لیے بیٹھا ہوں، میں اسی لیے بیٹھا ہوں، آؤ میں نے تمہاری شفاعت کرنی ہے، میں اسی لیے میں بیٹھا ہوں۔ جناب بندہ اور پھر جب ہمارے آقا کی بارگاہ میں سب جمع ہوں گے تو آقا آگے ہوں گے، سب مخلوق پیچھے ہوگی، اور یا رسول اللہ کے نعرے یا رسول اللہ کہتے ہوئے، یا نبی یا رسول اللہ کہتے ہوئے پیچھے چل رہے ہوں گے، آقا آگے جا رہے ہیں۔ شان کیا ہو؟ اور کسی نے کہا پھر حضرت سیدہ، آج کل تو ملا کہتے ہیں نبی کے والدین بھی مومن نہیں ہیں، حیا کرنی چاہیے حضرات محترم۔ اس دن حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا دوڑیں گی اور دوڑ کر محبوب کی بلائیں لیں گی، پیار کریں گی، دنیا کو دکھائیں گی کہ یہ محمد جو آج سب کا سردار ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرا نام ہے۔
اللہ نے اس کے نور کو میرے بدن میں رکھا تھا، میں وہ ہوں جس کے بدن کو ان سے نسبت ہوئی ہے۔ اور جناب بندہ جب ماں بوسے لے رہی ہوگی مقام کیسا ہوگا، مقام کیسا ہوگا۔ ہمارے آقا پھر عرش کے نیچے سر جھکائیں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سر توتا۔ اللہ فرمائے گا اپنا سر پیارے اٹھاؤ، سل جو کچھ مرضی آتی ہے مانگو۔ توتا ابھی مانگا نہیں تم نے، میرا اعلان ہے تجھے عطا کر دیا۔ رب کہے گا ارفع راسک، محبوب پڑے ہیں، رب فرمائے گا ارفع راسک، محبوب سجدے میں ہیں، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سل توتا واشفع تشفع، پیارے سر اٹھاؤ، جو کہو گے تمہیں عطا کروں گا، جس کو بخشواؤ گے وعدہ ہے بخش دوں گا۔ اللہ سے مانگنا شرک ہے، شرک ہے نہیں۔ ہمارے آقا جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے پھر شہید بھی شفاعت کریں گے، روزہ بھی شفاعت کرے گا، نمازیں بھی شفاعت کریں گے، نیک اعمال شفاعت کریں گے۔ جناب بندہ پھر ہمارے بیڑے پار ہوں گے۔ یہ دن ہمیں بتا رہا ہے کیا تم نے قدر کی ہے رمضان پاک کی؟ اگر نہیں کی تو باقی گھڑیاں جو ہیں نا توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور روزے رکھو، تراویح پڑھ لو، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، تاکہ یہ نہیں ہے کہ صرف توبہ کر کے فارغ نہیں، روزے نہیں رکھے تو قضا کرو، ان کو قضا کرو، نمازیں نہیں پڑھی نماز قضا کرو۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے اور یہ جو ہے یہاں آج جو ہے مطلب ساری زندگی کی نمازوں کے لیے 2 نفلیں پڑھ لو تو وہ زندگی کی نمازیں ادا ہو گئیں۔ غلط بات ہے، کوئی ادا نہیں ہوتی۔ جس پر نماز فرض ہے وہ نمازوں کی قضا پوری کرے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا۔ بہرحال حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق بخشے، اور باقی جو ایام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ اور قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری اس جامع مسجد میں نماز عید الفطر 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ میں تو اپنی مسجد میں جو ٹائم کا اعلان کرتا ہوں اسی ٹائم پہ نماز پڑھا، کوئی آئے یا نہ آئے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں 2-3 منٹ کا فرق پڑ کے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اعلان 7:30 کا اور جماعت کھڑی ہوگی 8 بجے نا، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا، 7:30 بجے نماز عید ادا ہوگی۔ آپ